مرتضیٰ عباسی صاحب، آپ بذات خود رولز جانتے ہیں. جی محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ جی. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے آج زراعت پہ میں کچھ چند گزارشات کرنا چاہوں گی اور ذرا زاویہ اس کا مختلف ہے سجیسٹنز کا، لیکن اگر شروع کروں تو میں کہنا چاہوں گی کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جو کہ ایک زو معنی اس کو اپلائی کیا جائے زراعت کے حوالے سے، بڑے اسٹرانگ بیانیہ ہے وہ کہ کہتے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ، اور یہی چیز میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سوانے درست ہے. 71 سال ہو چکے ہیں جناب اسپیکر، اور ہم ابھی تک اپنی اس زرخیز مٹی کو سونا نہیں بنا سکے. وجوہات جو بھی ہوں ہم اس کل میں نہیں جانا چاہوں گی، میں آج کی بات کروں گی، اور میں بتانا یہ چاہوں گی کہ ہمیں اس وقت زراعت کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونے کی ایک اشد ضرورت ہے، اور اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تھوڑی سی اگر ہم اپنا شفٹ جو ہیں وہ تبدیل کر لیں اس وقت زراعت کا، تو بہت ساری چیزیں ہماری کل کے لیے جو ہیں وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اب حیرت کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کی صدی میں بھی جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اور وہ ابھی تک فرسودہ اور جو مینول ٹولز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے، اس کا رواج ہے. اور ساتھ ساتھ آپ فاسل فیولز بھی دیکھ لیں، وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے بلکہ ہماری آب و ہوا جو ہے وہ بھی مستقل متزلزلی کی طرف جا رہی ہے. تو دوسری چیز جو کووڈ 19 کے بعد بھی نظر آئی ہے وہ ایک تو بڑھتی ہوئی انرجی کرائسس، ہماری جو اس وقت قیمتیں ہیں وہ جو بڑھ رہی ہیں پیٹرول ڈیزل کی، اس کی وجہ سے بھی ایک کلوسل منفی اثرات زراعت کے اوپر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور جن کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ فوڈ سکیرسٹی، واٹر سکیرسٹی اور الٹیمیٹلی فوڈ سیکیورٹی سے جا کر ملتا ہے. تیسری چیز پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کا جو آپ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ایک چین ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر اس وقت فوڈ پروڈکشن کی طرف توجہ نہیں دیں تو ہمارے جو عوام ہیں وہ اس سے ان کو وہ چیزیں نہیں وقت پہ مل پاتی. ہمیں اس وقت ایکسپورٹ کوالٹی پیکیجنگ، خاص طور پہ ایکسپورٹ کوالٹی میں ہمارا سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں وہ ایکسپورٹ کی پیکیجنگ، اور وہ بھی انٹرنیشنل ڈیمانڈز کے نیڈز کے مطابق ہونا اس وقت امپروو کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے اہداف میں شامل ہونا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فاسل بیسڈ انرجی آج بھی ہماری جو زراعت کے شعبے میں اس کی پریکٹس جاری ہے، اور اس کے کئی نقصانات ہیں جس میں جی ایس ایس ایمیشنز اور کلائمیٹ چینج اس کا الٹیمیٹ جو گول جس کی وجہ سے وہ باعث ہو رہا ہے. تو ہمیں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت کن چیزوں میں مالا مال ہے. قدرتی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہر طرح کے موسموں سے، ہر طرح کی نشیب و فراز سے، ہر طرح کی زرخیزی سے جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک یکتا ملک سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سورج بھی ہے، اس وقت ہماری سندھ میں ونڈ بھی چلتی ہے، ہماری بلوچستان میں بھی ونڈ وافر طور پہ ہے. ہمیں رینیوبل انرجی بیسڈ انرجی جنریشن کی طرف اپنی زراعت کو اس وقت شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، جن میں ہمارا سولر، واٹر، جس میں جو سورسز ہیں ہائیڈرو الیکٹرک بایو میس، جیو تھرمل، اور اس طرح کی وہ چیزیں شامل ہیں جو ہم آسانی سے اور سستے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. میں پہلی چیز جو بتانا چاہوں گی وہ سولر پی وی، جو ایک ٹیکنالوجی جو سورج کی ریڈیشنز کو استعمال کرتی ہے اور اس سے الیکٹریکل انرجی بناتی ہے، اور اس کو کنورٹ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، فارم کی مشینری،
واٹر پمپنگ، لائٹنگ کے لیے یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ پھر ہائیبرڈ سولر سسٹم اسی کے اندر آتا ہے، جو سورج کے علاوہ ونڈ پاور کو بھی استعمال کر کے آلٹرنیٹ اے سی کی سورسز ہیں جس سے وہ پاور جنریٹ کرتا ہے۔ آپ اگر کانسیپٹ تھوڑا سا چینج کریں، کانسیپٹ گروپ فارمنگ کا لے کے آتے ہیں